سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شکنجہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں مصنف طارق اسماعیل ساگر کے کچھ الفاظ آپ تک پہنچانا چاہوں گا تاکہ آپ کو کہانی کی نوعیت کا اندازہ ہو سکے۔ شکنجہ جن دنوں لکھی گئی تب پاکستان پر را کی طرف سے تخریب کاری کا بڑا حملہ ہوا تھا۔ گو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی بدقسمتی سے ہمارے ہمسائے نے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان نام کی اس مملکت خداداد کو چین سے بسنے نہیں دینا اور خاکے میں بدہن یہاں ایسے حالات پیدا کرنے ہیں جن کے منطقی نتیجے میں ایک مرتبہ پھر براہمن کا اکھنڈ بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ لیکن جس بات کی سمجھ ابھی تک بھارت کو نہیں آ سکی وہ سچائی ہے جو پاکستان کی بنیاد بنی۔ پاکستان خدا نخواستہ کسی تاریخی حادثے کی پیداوار نہیں، نہ ہی تاریخی لحاظ سے یہ کوئی ایسا ملک ہے جو نو آبادیاتی نظام کا یادگار تحفہ ہو، بلکہ ایک نظریاتی مملکت ہے جسے ایک خاص عظیم مستحکم مکمل اور کائنات کے سب سے بڑے سچ کی حقیقت سے ہم نے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہاں کے عوام ممکن ہے دنیا کے دیگر ممالک کے عوام کی طرح بہت ترقی یافتہ نہ ہوں، بہت وسائل یافتہ نہ ہوں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ انہوں نے پاکستان کو دل و جان سے قبول کیا ہے اور بطور نظریاتی مملکت یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان مانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپس کی ریاکاریوں، منافقتوں اور بدعمالیوں اور دیگر بشرہ کمزوری کے باوجود پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کیونکہ یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے بعد اس کرۂ ارض کا کوئی کونا ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن جب کبھی ہماری طرف میلی نظروں سے دیکھتا ہے ہمیں اپنے خلاف متحد پاتا ہے۔ یہی اتحاد ہماری طاقت ہے۔ دشمن کی چالوں کو سمجھنے کے لیے اس کی حکمت عملی کا مطالعہ از حد ضروری ہے، اور میں نے حد الوسع یہ کوشش کی ہے کہ اپنے لوگوں کو ان سے آگاہ کر سکوں۔ ناول شکنجہ بھی اس کا ایک ثبوت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ سمجھوتا ایکسپریس حسب روایت لیٹ تھی۔ 3 گھنٹے سے وہ ٹرین کے منتظر تھے، لیکن ابھی مزید 3 گھنٹے انہیں انتظار کرنا تھا۔ میں نے کہا تھا اماں یہ گاڑی کبھی وقت پر نہیں آتی، لیکن آپ کی ضد۔ اقبال نے اپنی والدہ کی طرف دیکھ کر کہا، جو پلیٹ فارم کے ایک کونے میں لکڑی کے بینچ پر صبر و رضا کا پیکر بنی ہاتھ میں پکڑی تسبیح گھما رہی تھی۔ ارے بیٹا، 15 سال بعد تمہاری خالہ اماں آ رہی ہیں۔ 15 سال بعد کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ بیچاری نہ جانے کیسے جوان بیٹی کے ساتھ یہاں تک پہنچے گی۔ بیٹا کہاں دہلی اور کہاں لاہور۔ ہائے کاش آج تمہارے والد زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے یہ جان کر کہ ان کی سالی انڈیا سے آ رہی ہیں۔ اماں بھی نے اپنی دانست میں اقبال کو جواب دے کر مطمئن کر دیا تھا۔ ارے اماں بھی، میں کب کہہ رہا ہوں ہم خوش نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب یہاں اس قیامت کی گرمی میں 3 گھنٹے تک بیٹھی رہو، اور اس بات کا بھی کیا ثبوت ہے کہ گاڑی 3 گھنٹے ہی لیٹ ہے؟ یہ 3 گھنٹے 13 گھنٹوں میں بھی تو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اقبال نے چڑھ کر کہا۔ گرمی واقعی بلا کی تھی۔ ایسا قہر ٹوٹ رہا تھا کہ الامان الحفیظ۔ شام ڈھل چکی تھی، لیکن پلیٹ فارم جہنم کا کوئی حصہ بنا ہوا تھا۔ لکڑی کے بینچوں کے گرد کسے لوہے کے فریم کو اگر ہاتھ چھو جاتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے جلتی آگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ کہنے کو تو یہاں 3 پنکھے چھت پر لٹک رہے تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک میں زندگی کی حرارت دوڑ رہی تھی، باقی دونوں جانے کتنے مہینوں سے اسی طرح منہ بسورے ٹین کی چھت کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ ماضی میں کبھی ان میں حرکت نام کی کوئی شے رہی ہوگی، اب تو ان تک سوئچ بورڈ سے پہنچنے والی بجلی کی تار بھی کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ جو واحد پنکھا چل رہا تھا وہ اگر نہ چلتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اس کے چلنے سے جو بھیانک آواز پیدا ہو رہی تھی اس نے اقبال کو متعدد مرتبہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ پنکھے کے پر چلنے سے ایسی آوازیں نکلتی تھیں جیسے کوئی مار مار کر انہیں چلنے پر مجبور کر رہا ہو، اور اس کے پروں سے چھو کر جب نار جہنم میں جھلستی ٹین کی چھت سے حاصل ہونے والی ہوا کا کوئی جھونکا سمیٹ کر تپتے فرش پر کپڑے بچھا کر انتظار میں بیٹھے مسافروں کے جسم سے چھوتا تو انہیں اپنے بدن جلنے کا احساس ہوتا تھا۔
اقبال اور اس کا ماموں جو اماں بی کے ساتھ یہاں آئے تھے اب تک 8-10 چکر پلیٹ فارم کے باہر لگا چکے تھے۔ اس درمیان انہوں نے پلیٹ فارم کے سامنے فروخت ہونے والے گھٹیا اور مضر صحت شربتوں کے 10-10 گلاس چڑھا لیے تھے، لیکن کیا مجال جو ان کی پیاس میں کمی آئی ہو۔ اقبال کو تو اپنا تالو خشک ہو رہا تھا، مسلسل پسینہ بہنے سے اس کے کپڑوں کا برا حال تو تھا ہی، اس کا سارا جسم بھی بھیگنے لگا تھا۔ بار بار اسے اپنے ماتھے پر گرے گھنے بالوں کو الٹے ہاتھوں سے پیچھے ہٹانا پڑتا، بصورت دیگر بالوں کا سارا پسینہ اس کی آنکھوں میں اترنے لگتا۔ وہ تینوں ہی نہیں، یہاں موجود دوسرے سینکڑوں میزبان بھی جو اپنے پیاروں کو وصولنے آئے تھے اسی صورتحال سے دو چار تھے۔ پلیٹ فارم پر لگے پانی کے نل سے سوائے گرم ہوا اور شوں شوں کی آوازوں کے اور کچھ برآمد ہونے کے امکانات دور دور تک نہیں دکھائی دے رہے تھے، اور جو ٹینکی یہاں لگائی گئی تھی اس کے ساتھ لگی 4 پانی کی ٹوٹیوں میں سے 2 ٹوٹ چکی تھی، جس پر بڑے سلیقے سے اینٹیں رکھ کر اس میں سے بہتے پانی کو بند کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ باقی کی دونوں ٹوٹیوں میں سے جو پانی برآمد ہوتا تھا اس میں پتی ڈال کر چائے تو پی جا سکتی تھی، اسے حلق سے اتارنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا، حالانکہ ٹینکی پر بڑے موٹے الفاظ میں ٹھنڈا پانی لکھا ہوا تھا۔ گرمی اور ہجوم نے اقبال کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا، لیکن کیا مجال جو اماں بی کی صحت پر اس کا کچھ بھی اثر ہوا ہو۔ وہ تو گزشتہ 15 سال سے اپنی اکلوتی بہن کی ہی جیسے منتظر تھیں۔ اقبال کے والد کی وفات کے بعد سے تو وہ ہر 2-3 ماہ بعد اپنے بیٹے سے ایک ہی فرمائش کرتی آئی تھی، ارے اقبال بیٹا، مجھے اب پرمٹ بنوا دے، میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دہلی ہوا ہوں، اللہ جانے اب سریا سے ملنا نصیب میں لکھا بھی ہے یا نہیں۔ اور اقبال اپنی ماں کو ہر دفعہ ایک ہی جواب دیا کرتا تھا، اماں بھی بس بے فکر ہو جاؤ، اگلے ماہ چھٹیاں لے کر دونوں اکٹھے ہی دہلی جائیں گے۔ اور اس کی بیچاری ماں مطمئن ہو کر بیٹھ رہتی، لیکن یہ اگلا ماہ گزشتہ 6-7 سال سے آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ اس کے مجازی خدا بہت پہلے سے اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اب اسے اقبال ہی پر انحصار کرنا تھا۔ اقبال کو اپنی ماں کے جذبات کا علم تھا، لیکن غم روزگار نے اسے اس بری طرح الجھایا تھا کہ اب اس کے پاس فرار کی کوئی راہ ہی باقی نہیں بچی تھی۔ BA جیسے تیسے کرنے کے بعد وہ 2 سال تک بے روزگار رہا تھا۔ اس دوران اس نے کہاں کہاں دھکے نہیں کھائے تھے، کس کس دروازے پر دستک نہیں دی تھی، کون کون سی چوکھٹ پر سجدہ ریز نہیں ہوا تھا، لیکن نوکری اس کے نصیب میں جیسے تھی ہی نہیں۔ وہ تو اللہ بھلا کرے اس کے والد مرحوم کے ایک دوست کا، جس نے خدا خوفی کرتے ہوئے اسے ایک فرم میں اسٹور کیپر کی ملازمت دلوا دی۔ یہاں اسے تنخواہ تو گزارے لائق ہی ملتی تھی، لیکن 2-3 ماہ کے بعد ہی اوپر کی آمدن کا راستہ کھل گیا تھا۔ اب وہ تنخواہ سے دوگنے پیسے ہیرا پھیری کر کے کما لیتا تھا، اور اس کمائی پر ہی اس نے جیسے تیسے ایک پرانی موٹر سائیکل بھی خرید لی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے زندگی کی ہچکولے کھاتی گاڑی کو ایک ٹریک پر ڈال ہی لیا تھا۔ اب وہ اس لائن کو چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ بھارت کی سیر کا اسے بھی بے حد شوق تھا۔ اس کے محلے اور خاندان کے جو نوجوان ایک مرتبہ دہلی سے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں کے ایسے ایسے قصے سنائے تھے کہ اقبال کی رال اکثر ٹپکتی رہتی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر دہلی کے کسی ڈسکو کلب میں جائے اور ان لڑکیوں کے ساتھ جی بھر کے عیاشی کرے جن کی کہانیاں وہاں سے لوٹ کر آنے والے سنایا کرتے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، شراب تو دور کی بات تھی۔ البتہ شباب سے متعلق اس کے نظریات اس کے ماحول نے خاصے انقلابی بنا دیے تھے۔ گو کہ اسے زندگی میں کبھی عورت کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ ایسا ہو جائے۔ وہ ایک مرتبہ اس زہر کا مزہ چکھنا چاہتا تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ خصوصاً گزشتہ مہینے جب وہ اپنے دفتر ہی کے ایک اور ساتھی کے ساتھ ایک پرائیویٹ اڈے پر گیا تو خاصا نروس ہونے کے باوجود اس نے وہاں وہ سب کچھ کیا جس کے لیے لوگ یہاں آتے تھے۔ اس کے بعد سے تو اقبال کی خواہش رہی کہ وہ دوبارہ وہاں جائے، لیکن اکیلے جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اور اس کے ساتھی کو چھٹی ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بامشکل تیسرے ہی دن وہ فیکٹری کے کچھ کیمیکل چوری کر کے لے جا رہا تھا جب سیکیورٹی والوں نے دھر لیا، اور مالکان نے جو اس سے متعلق پہلے ہی مشکوک رہتے تھے، یک بینی 2 گوش اس کی چھٹی کروا دی۔ اقبال کو امید تھی کہ اس کا دوست مہینے میں 1-2 مرتبہ موج میلہ کروا دیا کرے گا، لیکن اب وہ بیچارہ خود ہی یہاں نہیں رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے تو وہ کچھ زیادہ ہی ضرورت محسوس کرنے لگا تھا، اور اس کی خواہش بھی تھی کہ ایک مرتبہ دہلی ضرور جائے، جہاں اس کے لیے وہ سب کچھ موجود تھا جو وہ چوری چھپے فلموں میں دیکھتا اور دن رات سوچا کرتا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ کوئی پروگرام بنا بھی لیتا،
لیکن ایک خوف نے اسے ہمیشہ جکڑے رکھا کہ اگر وہ چھٹی گیا تو مالکان اس کی جگہ کسی اور کو سٹور کیپر نہ لگا لیں اور اس کی اچھی خاصی حرام کی آمدن ختم نہ ہو جائے۔ اس روز جب انہیں دہلی سے ثریا خالہ کا خط آیا کہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ آ رہی ہیں تو اس کی والدہ کو گویا دوسرا جنم مل گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی بیماری میں کمی واقع ہو گئی اور ہر وقت سر میں رہنے والا درد غائب ہو گیا۔ اقبال کے لیے یہ بڑا نیک شگون تھا۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ عالم شباب میں اس کے والد ماں کو اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ خاندان بھر کے بزرگوں نے باپ کے 40ویں کے بعد ہی اس کی ماں کو شادی کر لینے کی ترغیب دی۔ اس کی ماں کو سمجھایا تھا کہ یہ پہاڑ جیسی زندگی وہ اکیلے بسر نہیں کر پائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے 2 بچوں کو کیسے پالے گی۔ لیکن صبر و رضا کی پے کر اس کی ماں نے کسی کی دلیل کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ حلیم میاں کے ساتھ زندگی کے 6-7 سال گزارنے کے بعد اب اس کی کوئی تمنا باقی نہیں رہ گئی۔ اپنے مجازی خدا کی رخصتی کے بعد اب وہ مرتے دم تک کسی اور کو وہ درجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ 2-3 سال تو خاندان کے لوگ اسے سمجھاتے رہے، جس کے بعد انہوں نے کہنا ہی بند کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر اس دوران کسی کو اس نوجوان اور خوبصورت بیوہ پر کوئی الزام لگانے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ خاندان کے کچھ حریص مردوں نے جو ایک عرصے سے اپنی غلیظ نظریں اس پر گاڑے بیٹھے تھے، ہاتھ پاؤں مارے، لیکن منہ کی کھائی۔ کیا مجال جو کبھی جنت بی بی کے پائے ثبات میں لغزش آئی ہو، کیا مجال جو کبھی اس کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی ڈگمگایا ہو۔ مکان اس کا خاوند بنا گیا تھا، تھوڑی بہت پینشن اور دن رات سلائی کڑھائی کر کے اس نے گردش حالات کا جیسے تیسے مقابلہ کیا۔ اس دوران 3-4 مرتبہ اس کی بہن ثریا بیگم نے اپنی بساط کے مطابق اس کی امداد کی تھی اور اسے تھوڑی بہت رقم بھی روانہ کی تھی۔ 2 مرتبہ وہ خود پاکستان بھی آئی اور ہر دفعہ اپنی بہن اور اس کے بچوں کے لیے مہینوں کا راشن اور کپڑے ہمراہ لائی۔ اس نے واقعی بہن ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ بیچاری جنت بی بی خود تو اپنی جنم بھومی جا نہیں سکتی تھی، البتہ اس نے دعائیں مانگ مانگ کر اپنی بہن کو پاکستان بلا لیا تھا۔ یہ 15 سال جو اس نے بہن کی جدائی میں کاٹے 15 صدیوں پر محیط تھے۔ یہ تو نہیں تھا کہ اس دوران ثریا بیگم نے پاکستان آنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اس نے تو متعدد مرتبہ دہلی میں پاکستانی قونصلیٹ پر قسمت آزمائی کی، لیکن بیچاری کی ایک نہ سنی گئی۔ اب بھی شاید وہ ویزا حاصل نہ کر پاتی اگر اس کی ملاقات ترلوک پوری کے الن میاں سے نہ ہوتی۔ لامبے قد اور چھریرے بدن کے الن میاں رہتے تو ترلوک پوری کی غریب بستی میں تھے، لیکن قونصلیٹ والوں سے ان کے تعلقات بڑے مضبوط تھے۔ شاید وہ پاکستانی ایمبیسی کے کسی افسر کے گھر ملازمت کرتے تھے۔ اس روز جب ثریا بیگم پھر مایوس ہو کر آنسو بہاتی جا رہی تھی تو الن میاں ان سے ٹکرا گئے۔ کیوں روتی ہو بہن؟ انہوں نے بڑی ہمدردی سے دریافت کیا۔ اے بھائی، بس نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے، ثریا بیگم نے کہا، لیکن الن میاں کے ہمدردانہ رویے سے ان کا دل پگھل گیا اور روتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوہ بہن کا دکھڑا سنا دیا۔ بے فکر ہو جائیے، انشاءاللہ اگلے 1 ہفتے میں آپ کا کام کروا دوں گا۔ الن میاں نے انہیں تسلی دی اور اگلے 1 ہفتے میں واقعی ان کا کام ہو گیا۔ بس الن میاں نے خرچے پانی کے 3000 روپے لیے تھے۔ جن حالات سے ثریا بیگم گزشتہ 4-5 سال سے گزر رہی تھی، ان میں 3000 روپے کے عوض 3 ویزوں کا حصول کوئی مہنگا سودا نہیں تھا۔ ان کے ہمراہ ان کی بڑی بیٹی سلمہ اور بیٹا انور جا رہا تھا، جبکہ دونوں چھوٹے بچے اور ان کے میاں دہلی میں ہی رہ گئے تھے۔ دونوں بچے کانونٹ میں پڑھ رہے تھے، میاں کی سرکاری نوکری تھی، اس لیے تینوں کا جانا ممکن نہیں تھا۔ یوں بھی سرکاری ملازمت کی وجہ سے ان کے میاں پاکستان جانے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں NOC حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے اور واپسی پر مقامی پولیس کی تفتیش الگ مسئلہ تھا۔ عموماً ادھر سے پاکستان اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے جانے والوں کے ساتھ واپسی پر کچھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ انٹرویو کے نام پر 3-4 ایجنسیوں کے ملازم ان کے بیانات قلم بند کرتے اور انہیں بطور خاص یہ اہتمام کرنا پڑتا کہ ایک ایجنسی کو دیا گیا بیان دوسری ایجنسی سے مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ وہاں کچھ فرق پڑ جاتا تو مختلف CID والوں کے چکر الگ لگتے تھے، کیونکہ مرزا صاحب کے 3-4 ہمکاروں کو یہ کچھ بھگتنا پڑا تھا۔ اس لیے انہوں نے خود تجربہ کرنے کے بجائے دوسروں کے تجربے سے سبق حاصل کرنا ہی زیادہ بہتر سمجھا۔ اقبال کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اسے علم تھا کہ والدہ نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اپنی ماں کو اس نے زبردستی اب تک 2 بوتلیں ٹھنڈے مشروب کی پلا دی تھی، ورنہ جنت بی بی نے تو کچھ تقاضا یا موسم کے جبر کی شکایت نہیں کی تھی۔ شام اب رات میں بدل رہی تھی۔ خدا خدا کر کے بالآخر وہ ساعت سعید آ ہی گئی
جب انہیں دور گاڑی کا وسل سنائی دیا۔ چند منٹ پہلے تک ویران دکھائی دینے والے پلیٹ فارم پر گویا اچانک ہی کوئی میلہ سا لگ گیا تھا۔ بے شمار محکموں کے بے حساب ملازمین اپنی اپنی چھریاں تیز کر کے سمجھوتا ایکسپریس کے منتظر تھے۔ ان لوگوں کو پلیٹ فارم کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، البتہ اقبال نے یہ جاننے کے بعد کہ آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، انہیں ممکنہ عذاب سے محفوظ رکھنے کا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کے ایک دوست کا بڑا بھائی محکمہ کسٹم کا کوئی چھوٹا افسر لگا ہوا تھا، جس نے اقبال سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی خالہ کو بحفاظت اور امن و سلامتی کے ساتھ نہ صرف پلیٹ فارم سے باہر نکلوا دے گا بلکہ ان سے ملوا بھی دے گا۔ اقبال نے بہت کم عمری میں اپنی خالہ کو دیکھا تھا جب وہ پاکستان آئی تھی، لیکن اب 15 سال بعد جب وہ بچے سے ایک گبرو جوان کا روپ دھار چکا تھا، اس کے لیے انہیں پہچاننا بہت مشکل ہوتا اگر اس نے چند ماہ پہلے خالہ سریا کی طرف سے اپنے خاندان کی بھجوائی گئی تصاویر اچھی طرح نہ دیکھی ہوتی۔ جب سے یہ تصویریں ڈاک کے ذریعے جنت بی بی کو موصول ہوئی تھیں، وہ ہر دوسرے تیسرے روز کسی نہ کسی بہانے اقبال اور اس کی بہن عارفہ کو یہ تصویریں ضرور دکھایا کرتی تھی۔ اقبال کے لیے ان تصویروں میں کوئی خاص دلچسپی تو نہیں تھی، البتہ اپنی والدہ کا دل رکھنے کے لیے وہ بد دلی ہی سے صحیح ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا تھا۔ اس نے احتیاطاً اپنے ماموں کو بھی ساتھ لے لیا تھا اور کسٹم آفیسر ان دونوں کو اپنے اثر و رسوخ سے اس پلیٹ فارم تک لے آیا تھا جس پر بھارت کی ٹرین آتی تھی۔ ماموں بھانجا اب منہ اٹھائے ٹرین کی طرف دیکھ رہے تھے جس کا انجن پلیٹ فارم میں دھاڑتا ہوا داخل ہوا، اور اب یوں خاموش کھڑا تھا جیسے کسی نے اسے زبردست ڈانٹ پلا کر چپ کروا دیا ہو۔ ٹرین کے رکتے ہی وہاں موجود مختلف ایجنسیوں کے درجنوں اہلکار اور کلی ڈبوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس کسٹم آفیسر کی آج یہاں ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن اپنے بھائی کے کہنے پر بیچارہ بطور خاص ان کے لیے آیا تھا۔ شریف آدمی دکھائی دیتا تھا، ورنہ اس دور میں کون کسی کے لیے کچھ کرتا ہے۔ اس وقت وہ دونوں کے ساتھ موجود تھا۔ مسافر ٹرین کے ڈبوں سے برآمد ہونے لگے تھے، ایک ایک عورت کے ساتھ 5 بچے۔ اس پر قیامت کی گرمی نے یہاں طوفان بدتمیزی برپا کر دیا تھا۔ اقبال کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی جب اچانک اسے اپنے ساتھ کھڑے ماموں کی آواز سنائی دی، جو ٹرین کے ڈبوں سے برآمد ہونے والوں کا مسلسل جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ سریا بہن، اس طرف! وہ شاید مسافروں کے ہجوم میں پھنسی اپنی بہن کو پہچان کر آواز دے رہے تھے۔ اقبال نے گردن اس طرف گھمائی اور ایک مشفق صورت پر نظر پڑتے ہی اسے پہچان لیا، جو ایک بیگ اور دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا سا پلاسٹک کا تھیلا سنبھالے ہجوم کے درمیان پھنسی راستہ بنا کر انہی کی طرف آ رہی تھی۔ منا بھائی! انہوں نے نزدیک پہنچتے ہی زور سے پکارا اور دونوں ہاتھوں میں پکڑے سامان کو وہیں رکھ کر ماموں سے لپٹ گئیں۔ دونوں بہن بھائی باقاعدہ آنسو بہا رہے تھے۔ ایک لمحے کو تو اقبال کا دل بھی بھر آیا۔ اب سریا بیگم اپنے بھائی سے الگ ہو کر اس کو اپنے ساتھ لپٹا رہی تھیں۔ انہوں نے بے اختیار اس کی بلائیں لیں۔ انور اور سلمہ کہاں ہیں؟ ماموں نے فوراً ہی پوچھا۔ وہ رہے، سامان اٹھوا رہے ہیں کلی سے۔ خالہ سریا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اقبال کی نگاہیں اس کی انگلی کے تعاقب میں اٹھیں اور پھر منجمد ہو گئیں۔ وہ کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ اس کے سامنے اس کی کزن سلمہ اور انور اب کلی سے سامان اٹھوانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں میں پلاسٹک کے لفافے تھامے اسی طرف آ رہے تھے۔ گرمی سے سلمہ کا برا حال تھا اور اس کا دوپٹہ سر سے پھسل کر کندھے پر آ گیا تھا۔ گرمی سے اس کا سانولا رنگ سرخی مائل ہو رہا تھا۔ پسینے کی ننھی ننھی 2 بوندیں اس کے اوپری ہونٹ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مسلسل سفر اور ایک رات کے جگراتے سے اس کی بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں تیرتے سرخ رنگ کے ڈورے اقبال سے نظریں ٹکراتے ہی برقی رو کی طرح اقبال کو اپنی آنکھوں کے راستے قلب میں سرایت کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر پھیلی آنکھوں کا فسوں کسی سحر کی طرح اقبال پر پھونکا جا چکا تھا۔ چند سیکنڈ تک گرمی اور ہجوم کی گھبراہٹ سے بے حال اقبال کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جلتے وجود پر برف کی تھیلی رکھ دی ہو۔ اسے یوں لگا جیسے کسی ریگستان میں جھلستے ہوئے اچانک ہی وہ نخلستان کے ٹھنڈے چشمے کے کنارے پہنچ گیا ہو۔ لفافوں کے وزن سے دوہری ہوئی سلمہ بڑی تمکنت سے اس کی دھڑکنوں پر چلتی اس کے سامنے پہنچی۔ السلام علیکم۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا بوجھ زمین پر رکھ کر اپنے دائیں ہاتھ کو قدرے ماتھے کے نزدیک لے جا کر اپنی روایت کے مطابق اسے سمراٹ اکبر کے دربار کی کسی خاندانی کنیز کی طرح آداب گزارا اور ایک برق سی اقبال کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئی۔ وعلیکم السلام، اس نے حلق میں تھوک نگل کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا کزن انور اس سے بغل گیر ہو گیا۔ اقبال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہ پایا۔ جو فسوں اس پر سلمہ نے پھونکا تھا اس کے سحر سے شاید وہ اب کبھی نہیں نکل سکتا تھا۔
طوفانی اور آفاقی قسم کی محبت پر اس نے کبھی یقین نہیں کیا تھا، پہلی نظر کے فراڈ کو وہ تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن آج اسے اپنے سارے فلسفے جھوٹے اور بے بنیاد دکھائی دیے۔ اس نے جان لیا کہ وہ پہلی ہی نظر میں سلمیٰ کی زلف گرا کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس لمحے اقبال کو یہ ادراک ہوا جیسے وہ ہمیشہ سے سلمیٰ کا منتظر تھا اور آج اس کی تلاش کا سفر مکمل ہو گیا ہو۔ اس نے چاہا کہ اس سحر سے آزاد ہو جائے، لیکن ابھی تک سلمیٰ کی نظریں اس پر لگی تھی اور اس نے اقبال کو تماشا دکھانے والے ان مداریوں کی طرح باندھ کر رکھ دیا تھا جو اپنے معمول کے پاؤں زمین پر جوڑ دیا کرتے تھے۔ اب وہ اس سحر سے تب ہی آزاد ہو سکتا تھا جب سلمیٰ کو منظور ہوتا۔ پھر شاید قدرت کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ سلمیٰ کو ماموں نے گلے لگا لیا اور اس کا محسن کسٹم آفیسر اس طرف آتا دکھائی دیا۔ اب تک وہ اپنے کسی جاننے والے سے گپ شپ کر رہا تھا۔ آ گئے تمہارے مہمان؟ اس نے اقبال سے دریافت کیا۔ یس سر۔ اقبال کے بدن کو جیسے اس کی اچانک آمد سے جھٹکا لگا اور وہ سحر سے آزاد ہو گیا۔ کہاں ہے آپ کا سامان؟ اس مرتبہ اس نے خالہ سریا کو سلام کرنے کے بعد ان سے دریافت کیا۔ یہ ہے بیٹا۔ سریا خالہ نے اپنے سامنے دھرے 2 اٹیچی کیس، ایک بیگ اور کچھ پلاسٹک کے لفافوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کسٹم آفیسر کی جہاں دیدہ نظروں نے سارے سامان کو آنکھوں کے پلڑے پر تولا اور اندازہ کر لیا کہ یہ پیشہ ور یا پھیرے باز نہیں ہیں۔ اوکے، آئیے میرے ساتھ۔ کہاں ہیں آپ کے پاسپورٹ؟ اس نے سریا بیگم سے کہا۔ اس کی بات کا جواب سلمیٰ نے دیا اور اپنے پرس سے 3 پاسپورٹ نکال کر اسے تھما دیے۔ میں ابھی آیا، آپ لوگ ٹھہریے۔ اس نے پاسپورٹ پکڑ کر امیگریشن کاؤنٹر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اس دوران اقبال نے خالہ سے ان کی خیریت دریافت کرنی شروع کر دی تھی، جو اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے بے قابو ہوئی جاتی تھی۔ اے بیٹا، تمہاری اماں نہیں آئی کیا؟ انہوں نے دریافت کیا۔ نہیں خالہ، آئی ہیں، مگر وہ اندر نہیں آ سکتی کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی بڑی سفارش سے یہاں تک آئے ہیں، اقبال نے کہا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹا، انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کسٹم آفیسر آ گیا تھا۔ اس نے پاسپورٹ دوبارہ سلمیٰ کی طرف بڑھا دیے، جس نے انہیں اپنے پرس میں محفوظ کر لیا۔ چلیے، اپنا سامان اٹھائیں، کسٹم آفیسر نے کہا۔ کلی کو سامان اٹھانے کے بعد باقی سارا سامان اقبال اور اس کے ماموں نے خالہ اور سلمیٰ کے نہ کرنے کے باوجود خود اٹھا لیا تھا، اور اب وہ سب کسٹم آفیسر کے ساتھ ایک جلوس کی شکل میں باہر آ رہے تھے۔ پلیٹ فارم کے آخری دروازے تک بے شمار للچائی ہوئی نظریں ان کی طرف اٹھی، لیکن کسٹم آفیسر کی نظروں سے ٹکرا کر دوبارہ لوٹتی رہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر آئے، دوسری طرف موجود جنت بی بی نے سریا کا نعرہ لگایا اور اپنی بہن سے لپٹ گئی۔ دونوں بہنوں کے ساتھ سلمیٰ بھی رونے لگی تھی۔ ماموں کی آنکھیں بھی چھلکنے کو تیار دکھائی دیتی تھی۔ اقبال کا دل بھی بھر آیا۔ بمشکل اس نے تسلیاں دے کر انہیں نارمل کیا، اور اب وہ لوگ ایک جلوس کی صورت باہر ٹیکسی سٹینڈ تک جا رہے تھے، جہاں سے وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئے، جہاں عارفہ کھانا تیار کر کے بے چینی سے ان کے منتظر تھی۔ رات 1 پہر ڈھل چکی تھی جب وہ لوگ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچے۔ بمشکل عارفہ اور اس کی والدہ کے باضد ہونے پر انہوں نے کھانا کھایا، اور صبح تک دونوں بہنیں باتیں کرتی رہیں۔ سلمیٰ اور عارفہ بھی وہاں موجود تھیں۔ اقبال کی آنکھوں سے نیند غائب تھی، لیکن ایک انور ایسا تھا جو اس ماحول سے لاپرواہ دکھائی دیتا تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ بھی لمبی تان کر سو گیا۔ تینوں بڑی خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے جب شکلا اندر داخل ہوا۔ ہیلو جنٹلمین، اس نے حسب سابق اپنے روایتی انداز میں تینوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا۔ جے ہند سر، انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ ہاں بھائی ملک، کیسا رہا تمہارا لڑکا؟ اس نے تینوں میں سے ایک ورما ملک کو مخاطب کیا، جس کے چہرے پر سوائے مونچھوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سر، پہنچ گیا، سیف، اس نے بڑے مؤدب لہجے میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سامان کا کیا رہا؟ شکلا نے، جو ان تینوں کا افسر دکھائی دے رہا تھا، اگلا سوال کیا۔ وہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا سر، ورما ملک نے دوبارہ کہا۔ شکلا نے لمبی سانس لی۔ وہ راہ کے تقریبی سیل کا مقامی انچارج تھا، اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تینوں ایریا آفیسرز اپنے کام کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ شکلا نے بطور خاص ان تینوں کو ہیڈ کوارٹر سے اپنی مدد کے لیے طلب کیا تھا۔ گزشتہ 3-4 ماہ کی پے در پے ناکامیوں نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ 2 ایجنٹ تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، اور تیسرا اتنا خوفزدہ ہوا کہ ڈھنگ سے ڈیٹونیٹر ہی فٹ نہ کر سکا، اور جیسے تیسے اپنی جان بچا کر واپس آ گیا، جس کے بعد ہیڈ کوارٹر نے شکلا کو یہاں بھیجا تھا۔ شکلا نے صرف اس شرط پر آنا قبول کیا تھا کہ اسے اپنی مرضی کی ٹیم دی جائے۔ اس سے پہلے وہ راجستھان کی سرحد سے
پاکستانی علاقے میں آپریٹ کر رہا تھا اور اس نے ایجنسی کو خوش کر دیا تھا۔ راجستھان کے ساتھ لگنے والی پاکستانی شہروں کی شاہراہوں اور دوسرے پبلک مقامات پر اس نے بڑے کامیاب دھماکے کروائے تھے۔ را پاکستانی پنجاب کے شہروں میں بھی ایسے ہی دھماکے کروانا چاہتی تھی، لیکن یہ الگ بات کہ یہاں انہیں کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ نہ تو کوئی ڈھنگ کا ایجنٹ میسر آتا تھا، نہ ہی ادھر سے سرحد پار کرنے والے کوئی کارنامہ کر سکے تھے۔ را کو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پازیٹیو رزلٹ نہیں مل رہا تھا۔ شکلا کو اس کی مخصوص شہرت کے پیش نظر ہی اس علاقے میں بھیجا گیا تھا، اور اس نے اپنے کام کا آغاز ہی اپنے خاص آدمی ورما ملک کے ذریعے کیا تھا۔ اس روز شکلا نے ورما ملک سے کہا، ملک، میں نے چیلنج اس لیے قبول کیا ہے کہ مجھے تمہارے جیسے دوستوں کا تعاون حاصل ہے۔ تم جانتے ہو میں ٹیم ورک میں اعتماد رکھتا ہوں۔ تم تینوں کے بغیر میں مکمل نہیں۔ ایجنسی کو ادھر پنجاب میں پازیٹیو رزلٹ چاہیے اور ہم نے وہ دینا ہے۔ سر، ادھر میرے پاس ہے ایک لڑکا، تھوڑا کام کرنا ہوگا اس پر، تھوڑا فری ہینڈ دینا ہوگا، پھر دیکھیے، ورما ملک نے کہا اور اپنے ایک لڑکے کا تعارف کروا دیا، اور اس نے اپنے سورس کا نام انور بتایا۔ اس روز بھی شکلا نے حسب عادت صرف ہوں کی اور کچھ سوچنے لگا۔ ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں اس سے۔ بالآخر وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا، اور اگلے روز ورما ملک نے اس کی ملاقات انور سے کروا دی۔ انور کا تعلق دہلی کے ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ مسلمان اور محرومیوں کا شکار انور بچپن ہی سے ہندی فلموں کا رسیا اور بڑے بڑے خواب دیکھتا آ رہا تھا۔ ورما ملک سے وہ اچانک ہی ایک مخلوط محفل میں ٹکرا گیا تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد اس کے کلاس فیلوز نے ایک رم پارٹی کا اہتمام کیا تھا، جہاں ورما ملک بھی ایک لڑکے کے کزن کی حیثیت سے موجود تھا۔ ایسی ہی محفلوں میں وہ اپنے لیے شکار تاڑا کرتے تھے۔ انور شراب کا عادی تو نہیں تھا، وہ تو عام زندگی میں سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا، بس کبھی کبھی اس طرح کی محفلوں میں ایک آدھا پیگ اسے زبردستی لگانا پڑتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا جب اس کی کلاس فیلو شالنی نے اسے زبردستی گلاس تھما دیا تھا۔ شراب کے نشے میں جب اس نے بولنا شروع کیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ ورما ملک کی جہاں دیدہ اور شکاری آنکھوں نے وہیں اس کے اندر موجود شاندار ایجنٹ کو تلاش کر لیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ انور کو اپنے بہت زیادہ امیر نہ ہونے کا بہت غم ہے۔ وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور محفلوں میں جاتا اور خود کو منوانا چاہتا تھا، لیکن اس کو علم تھا کہ ایم اے میں داخلہ لینے کے بعد اگر اس نے ایم اے کر بھی لیا تو بھی اسے زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، الا یہ کہ نوکری بھی ڈھنگ کے نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی کوئی بڑی سفارش ہی نہیں۔ اصل میں وہ ڈائلاگ تھے جو اس کی دیکھی ہوئی تازہ فلم کے ہیرو نے ادا کیے تھے، اور شراب کے نشے میں انور ادا کر رہا تھا، لیکن یہ اس کے دل کی آواز بھی تھی۔ یہ تو اس کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا، اور اس پر مستضاد کہ وہ مسلمان بھی تھا۔ ورما ملک نے تب اس سے اپنا تعارف ایک بزنس مین کی حیثیت سے کروایا اور اس سے چپک کر رہ گیا۔ اس نے انور کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس سے دوستی کی خواہش ظاہر کی تھی، اور محفل کے اختتام پر اسے اپنے گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ رات دیر گئے انور گھر پہنچا تو اس کے والد نظام الدین اولیاء کے عرس سے واپس نہیں لوٹے تھے، جبکہ بہن گہری نیند سو رہی تھی، اور والدہ کو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا، سو وہ مطمئن تھی۔ یوں بھی ورما ملک نے اسے قدرے نارمل کر دیا تھا اور اس کے منہ سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ صبح وہ دیر گئے اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیاری کر ہی رہا تھا جب ان کے گھر کے باہر دکان سے ایک لڑکا آیا اور اس نے انور کے فون کی اطلاع دی۔ یہ ان کا پی پی نمبر تھا جو ان کے مکان کے باہر بنی دکان پر لگا تھا، اور اس دکاندار سے اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ عموماً دن میں ایک دو فون ان کے یہاں آ ہی جایا کرتے تھے۔ انور معمول کے مطابق ہی بڑبڑاتا ہوا فون سننے گیا تھا، لیکن جب دوسری طرف سے ورما ملک کی آواز آئی تو اس کی بانچھیں کھل گئیں۔ اس کے لیے تو جیسے بلی کے بھاگوں چیکا ٹوٹ گیا تھا۔ ہاں انور میاں، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوئی نا؟ ملک نے بے تکلفی سے دریافت کیا۔ ارے نہیں ملک صاحب، اپنی شرافت کا بہت روب ہے گھر میں، اس نے فون ہی پر ہی گردن پھلاتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، دوپہر میں کیا کر رہے ہو؟ ملک نے دو چار ادھر ادھر کی باتیں مارنے کے بعد کہا۔ ارے صاحب، ہم کیا کریں گے، بس وہی بوریت، کالج سے گھر اور گھر سے کالج۔ ابھی تو کلاسیں شروع ہوئی ہیں، پڑھائی بھی ڈھنگ سے نہیں ہو رہی، انور نے بتایا۔ چلو یہ تو اچھی خبر ہے، آج دوپہر کو اکٹھے کھانا کھاتے ہیں نا، کچھ گپ شپ رہے گی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور انور نے ایک لمحہ تذبذب کرنے کے بعد فوراً ہاں کر دی۔ تو وہ خود نہ جانے کب سے کسی ایسے دوست کی تلاش میں تھا جس کی مدد سے موج میلا کر سکے۔
ورما ملک نے اسے بتا دیا تھا کہ کتنے بجے وہ اسے کالج کے نزدیک بس اسٹاپ پر ملے گا، اور اس کی آمد سے 10 منٹ پہلے ہی انور وہاں پہنچ گیا تھا۔ انور کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ ورما ملک خود یہاں گزشتہ 15 منٹ سے ایک ہی جگہ کھڑا تھا، جہاں سے وہ تو آسانی سے انور کو دیکھ سکے، لیکن انور اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ انور کا شوق انتظار ہی تو دیکھنے آیا تھا، اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ یہ مرغا اس کی چھری کے نیچے آ کر ہی رہے گا۔ بڑے اطمینان سے بس اسٹاپ کے سامنے والی بلڈنگ میں موجود راہ کے ایک سیف ہاؤس سے اس نے مطلوبہ وقت کے 10-15 منٹ کے بعد تک انور کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیا، اور پھر اطمینان سے باہر آ گیا۔ مسلسل اور تکلیف دہ انتظار سے انور کے اعصاب تڑکنے لگے تھے جب اسے ورما ملک کی صورت دکھائی دی، جو نئی BMW کار میں بیٹھا اسے اشارے سے بلا رہا تھا۔ انور برق رفتاری سے اس کی طرف لپکا۔ ورما ملک دوسرے دروازے سے باہر نکل کر اس کے استقبال کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آن بان دیکھ کر انور مبہوت ہو کر رہ گیا، پھر اس نے سنبھل کر اس کے نمسکار کا جواب دیا۔ یار معاف کر دینا، ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ یہ سالی دلی کی سڑکیں بہت تنگ نہیں ہوتی جا رہی؟ اس نے انور کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ انور کے اوسان ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ ورما ملک دوسری طرف سے چکر کاٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے افسوس ہے تمہیں 15-20 منٹ انتظار کرنا پڑا، حالانکہ میں اپنے دوستوں میں وقت کا پابندی کے لیے بڑا بدنام ہوں، ورما ملک نے خواہ کہا لگایا۔ جواب میں انور نے بھی بے شرمی سے دانت نکال دیے۔ ہاں ملک صاحب، واقعی آپ نے صحیح کہا، معلوم نہیں یہاں ٹریفک چل کیسے رہی ہے۔ اصل میں مجھے بھی کچھ دیر ہو گئی تھی اور میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ کہیں آپ کو انتظار نہ کرنا پڑا ہو، لیکن تھینک گاڈ کہ آپ وقت پر نہیں آئے۔ انور نے جھوٹ بولا، اور ورما ملک دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے اپنا تعارف اسٹاک ایکسچینج کے بروکر کی حیثیت سے کروایا تھا، اور اس کاروبار کی تھوڑی بہت شدھ بدھ بھی دے دی تھی۔ بس یار، اپنا سالہ دھندا ایسا ہے، دنوں میں کروڑ پتی اور پھر سڑک چھاپ۔ آج کل شیئر کا بھاؤ ذرا اونچا چل رہا ہے، جب بازار اونچا ہو تو ہم اپنی دکان بھی اونچی کر لیتے ہیں۔ کچھ شیئر پچھلے 6 ماہ سے ایک کونے میں اچھے وقت کے انتظار میں رکھے ہوئے تھے، بس معاملہ پٹ گیا تو میں نے مرسڈیز بیچ کر BMW رکھ لی۔ بس یار، یہ گاڑیوں کا شوق بھی عجیب ہے۔ دراصل میرے پتا جی کو یہ شوق تھا اور ان سے مجھے منتقل ہوا۔ میں نے بھی یہی عادت اپنا لی۔ 2-4 کروڑ کی جائیداد بن گئی ہے، کافی ہے، باقی ساری رقم اپنی عیاشی کے لیے کافی ہے، اس نے کہا لگایا، اور جواب میں انور بھی کھسیانی ہنسی ہنس دیا۔ اس کی رال ابھی سے ٹپکنے لگی تھی۔ یار تم کچھ بولو، مجھے تو بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، بس یہ دھندا ہی ایسا ہے، سارا دن بک بک چخ چخ۔ ورما ملک نے اس کی طرف گاڑی چلاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ انور مبہوت ہوا، اپنی جگہ اس طرح جم کر بیٹھا تھا جیسے اگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تو سیٹ کے نیچے رکھا بم پھٹ جائے گا۔ اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ BMW میں سفر کرے گا۔ بس مہاراج، آپ ہی بولتے رہیے، آپ کی باتیں شاندار ہیں، اپن تو فٹ پاتھ ہی ہیں، بولنے کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ انور نے سنبھل کر اپنی حصے مزاح برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ اب پیارے، بھول جاؤ پرانی زندگی، ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے دوستی کے لیے، اور اپنی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دوستوں کو اپنے جیسا بنا کر چھوڑتے ہیں۔ اس نے انور کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ گاڑی دہلی کے مضافات میں ایک شاندار ہوٹل آکاش کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس ہوٹل کا نام تو انور نے سنا تھا، لیکن BMW کی طرح اس نے اس ہوٹل کے اندر گھسنے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے آکاش میں داخل ہونے اور اس کے اندر کی دنیا دیکھنے کی خواہش ضرور کی تھی۔ انور جب ورما ملک کے تعاقب میں ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زمین پر چل رہا ہے۔ واقعی وہ آکاش یعنی آسمان پر خود کو اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ زمین پر اس کے قدم ضرور ٹکتے تھے، لیکن قدموں تلے بچھے نرم قالینوں کا سارا گداز اس کے انگ انگ میں سرایت کر گیا تھا۔ یہاں تو چلنے کا مزہ ہی اور تھا۔ دونوں جیسے ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے، ایک کونے میں کھڑی ہوٹل کی خوبصورت اٹینڈنٹ نے ہیلو مسٹر ورما سر کا نعرہ بلند کیا اور اس کے سامنے قریب پہنچ کر کورنش بجا لاتے ہوئے اسے ویلکم کہا تھا۔ مائی فرینڈ مسٹر انور، اس نے اپنے پہلو میں احساس کمتری سے سمٹے ہوئے انور کی طرف اشارہ کیا۔ ہیلو سر، آئی ایم سوزی۔ لڑکی نے اپنے سارے جسم کو ایک خاص زاویے پر لاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو انور نے سحر زدہ معمول کی طرح اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ سوزی نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ اتنے نزدیک پہنچ کر دبایا تھا کہ اس کے جسم پر لپٹی کلون کی ساری خوشبو انور کی ناک کے راستے اس کے دل و دماغ میں بس گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ واقعی زمین پر موجود ہے
یا کسی اور سیارے پر پہنچ چکا ہے۔ ہمیں امید ہے سر آپ یہاں خوب انجوائے کریں گے۔ لڑکی نے پہلے سے حاصل شدہ ہدایات کے مطابق اس کا ہاتھ کچھ زیادہ ہی گرم جوشی سے دبایا تھا۔ بھارت کے ایڈوانس معاشرے میں کسی مرد کا کسی لڑکی سے ہاتھ ملانا کچھ معیوب نہیں تھا، لیکن سوزی ایسی خوبصورت اور بڑے ہوٹل کی آفیسر کا اس جیسے ٹٹ پونجیے کے ساتھ اس طرح ملنا واقعی عجیب لگتا تھا۔ آئیے سر، اس نے بالآخر انور کا ہاتھ چھوڑ کر اسے اپنے سحر سے آزاد کر دیا۔ ورما ملک اس دوران اپنے استقبال کے لیے آنے والی ایک دوسری ویٹرس اور انتظامیہ کے افسر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بھی اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی برق کی طرح اس کی طرف لپکے تھے۔ انور کو اندازہ نہ ہو سکا ورما ملک نے اسے جان بوجھ کر اکیلا چھوڑ دیا تھا تاکہ سوزی اس کا چند لمحوں کے لیے مزید جی بہلا سکے۔ وہ انور پر پہلا وار ہی ایسا کاری لگانا چاہتا تھا کہ انور بچ کر نہ جا سکے اور ہمیشہ کے لیے ان کا اسیر ہو کر رہ جائے۔ راہ کے پاس کسی بھی شوقین مزاج نوجوان کو شیشے میں اتارنے کا پورا سامان ہمیشہ موجود رہتا تھا، اور اپنے ان ہتھیاروں کے بر وقت اور بہترین استعمال کی انہیں اچھی خاصی تربیت دی جاتی تھی۔ سوزی نے اس درمیان انور کے لیے 3-4 مخصوص قسم کے استقبالیہ فقرے ادا کر دیے تھے۔ یہ تھے تو معمول کے وہ الفاظ جو ایسے ہوٹلوں میں آنے والے گاہکوں کے لیے وہاں کا تربیت یافتہ عملہ عموماً ادا کیا کرتا تھا، لیکن انور کے سامنے یہ فقرے ادا کرتے ہوئے سوزی نے اپنی زبان دانی سے زیادہ اپنی جسمانی حرکات و سکنات سے کام لیا تھا، اور محض 2 منٹ کے اس قرب سے انور کے رگو پے میں ایک سنسناہٹ سی سرائیت کرنے لگی تھی۔ آئیے سر، ملک صاحب کی میز تو ہمیشہ ریزرو رہتی ہے۔ اس نے انور کے سامنے سے ہٹ کر اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر قریباً گھومتے ہوئے دائیں ہاتھ کو مخصوص انداز میں ہلا کر ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا، اور انور کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس کے تعاقب میں چلتا اس میز تک آ گیا جو ڈائننگ ہال کے ایک کونے میں شیشے کی ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ بڑی خاص قسم کی میز تھی کیونکہ شیشے کی اس دیوار کے باہر کا منظر بڑا ہوش ربا تھا۔ یہاں سے ہوٹل کا سوئمنگ پول دکھائی دیتا تھا، جس کے کنارے درختوں کی چھاؤں تلے تیراکی کے لباس میں موجود ملکی اور غیر ملکی خواتین آرام دہ کرسیوں پر نیم دراز بیئر اور وسکی کی چسکیاں لگایا کرتی تھیں۔ سوزی نے میز کے ایک طرف دھری کرسی کو تھوڑا پرے ہٹا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور انور کے بیٹھتے ہی اس نے میز پر دھری چیزیں بڑے سلیقے سے جان بوجھ کر دوبارہ سجا دی تھی۔ اس درمیان وہ کنکھیوں سے انور کا جائزہ لیتے ہوئے دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ دراصل وہ بھی ملک کی طرح راہ کی ہی ایک آفیسر تھی، ملک سے البتہ بہت جونیئر تھی۔ ملک کو اس طرف آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ انور یار، برا مت ماننا، میں 2 منٹ میں آیا۔ دراصل یہاں بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہر دوسرا بندہ واقف نکل آتا ہے۔ میں تو اب اس ہوٹل کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنے والا ہوں، کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں یار، بندے کی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ اوکے، تم کوئی بھی آرڈر دو، اپنی پسند کا سوپ منگواؤ، بس میں ابھی ذرا اس سالی مسز مارتھر کو ٹرخا دوں، اگر یہاں آ گئی تو جم کر بیٹھ جائے گی۔ اس نے ہال کے دوسرے کونے میں ایک میز پر بیٹھی ایک جواہرات سے لدی پھندی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ گیا۔ انور نے چوروں کی طرح چاروں اطراف کا جائزہ لیا، اور اس کی نظریں شیشے کے دیوار کے پار سوئمنگ پول کے کنارے دھوپ سیکتی ایک مغربی حسینہ پر جم کر رہ گئیں۔ ابھی تک وہ ماحول کے سحر سے آزاد نہیں ہوا تھا۔ یہاں ہر قدم پر ایک سے ایک بڑی حیرت اس کی منتظر تھی۔ ابھی وہ باہر کے ایک منظر سے بمشکل سنبھل پایا تھا جب سوزی کے بدن سے چمٹی مخصوص خوشبو اس کے نتنوں میں گھسی۔ انور نے گردن گھمائی اور سوزی کو اپنی طرف بڑھتے پایا، جس نے اس کے نزدیک پہنچ کر جان بوجھ کر اس کے پہلو سے ہوٹل کا مینیو اس کی طرف بڑھا دیا، اور اب جہاز کی فرسٹ کلاس میں کام کرنے والی ایئر ہوسٹس کی طرح اس کی کرسی کے ایک کونے پر ہاتھ جما کر قدرے خم کھا کر اس کی طرف جھکتے ہوئے اس سے اس کی پسندیدہ سوپ دریافت کر رہی تھی۔ انور نے زندگی میں اس سے پہلے 3-4 مرتبہ سوپ ضرور پیا تھا، لیکن بڑے 3rd کلاس قسم کے چائنیز ہوٹلوں میں۔ اس سے زیادہ کی وہ اوقات ہی نہیں رکھتا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے ہوٹل آکاش کے مینیو کی سرخ جلد والی بڑی سی فائل پکڑی، جس کے ہر حصے پر مختلف اشیاء خورد و نوش کی فہرست درج تھی، جن کے سامنے مختلف نمبر لگے ہوئے تھے۔ انور نے خود پر قابو پاتے ہوئے سوپ والا صفحہ نکالا، اور کچھ سمجھ نہ آنے پر چکن کے سامنے کچھ لکھا دیکھ کر وہی نمبر پکار کر اپنی دانست میں مینیو سے جان چھڑا لی۔ ونڈرفل چوائس سر، یہ ہماری اسپیشل آفر ہے۔ سوزی نے اس کے پہلو سے اس پر قریباً جھکتے ہوئے مینیو اٹھا لیا۔ تھینک یو۔ یہ وہ دوسرا فقرہ تھا جو تب سے اب تک اس نے ادا کیا تھا،
ورنہ اب تک صرف سوزی بولتی آئی تھی اور وہ ہونکوں کی طرح صرف اس کی شکل دیکھ کر کبھی مسکراتا اور کبھی اسبات میں سر ہلاتا آیا تھا۔ کچھ اور سر؟ سوزی نے مینیو پکڑ کر ایک خاص ادا سے مسکراتے ہوئے عجیب سا سوال کر دیا۔ نو تھینک یو، ملک صاحب آ جائیں پھر منگواتے ہیں، اس نے مزید سنبھل کر اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، یہ کہہ کر سوزی آگے بڑھ گئی۔ جب تک وہ کاؤنٹر کے پیچھے غائب نہیں ہو گئی، انور کی نظریں اس کی پشت پر جمی رہیں۔ کاؤنٹر کے نزدیک گھومتے ہوئے اس نے مڑ کر انور کی طرف مسکرا کر دیکھا تو اس نے اس طرح کھسیانے ہو کر سر جھکا لیا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ سوزی اس کے دل و دماغ پر بری طرح چھا گئی تھی اور وہ اس کے سامنے خود کو دبا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جب اسے ورما ملک اپنی طرف آتا دکھائی دیا، ملک کی آمد سے اسے بہرحال کچھ سہولت کا احساس ہوا تھا۔ معاف کرنا یار، تم بھی کہہ رہے ہوگے کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، دراصل ہمارا دھندا ہی سالہ ایسا ہے، اس نے انور کے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب کوئی بات نہیں، انور نے اپنی دانست میں شاید اپنی صفائی پیش کی تھی۔ سوپ کا آرڈر دے دیا؟ ملک نے دریافت کیا۔ ہاں، انور نے شیشے کے باہر چور نظروں سے جھانکتے ہوئے کہا۔ گڈ، مجھے بس یہی پرابلم رہتی ہے، آدھی زندگی جو ہوٹلوں کی نظر کرنے کے باوجود مجھے آج تک آرڈر دینے کا سلیقہ نہیں آیا۔ ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ جو شے میں منگوا رہا ہوں وہ سامنے والے کو پسند بھی آئے گی یا نہیں، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ دوسرا جو بھی منگوا لے مجھے پسند آ جاتا ہے۔ ورما نے اس کے حق میں بھی خود ہی بیان دے دیا۔ اپنا بھی یہی مسئلہ ہے سر، انور اب کچھ سنبھل چکا تھا۔ یار یہ کیا تم نے سر لگا رکھی ہے؟ بھائی ہم کوئی آفس نہیں چلا رہے، دوستوں میں ایسا تکلف نہیں چلتا، اس نے انور کو ٹوک دیا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ورما ملک اسے اپنا تعارف کروا رہا تھا جو سب جھوٹ کا پلندہ تھا۔ او کمال ہے بھائی، ابھی تک تو میں اپنا تعارف ہی کروا رہا ہوں اور تمہارے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں، یار اب کچھ بتا ہی دو، اس نے بالآخر بے تکلفی سے کہہ دیا۔ جواب میں انور نے اس کے سامنے خاصی بڑی ہانک دی اور اپنا تعلق خاندان مغلیہ کے آخری شہنشاہ کی اولاد سے جوڑنے کے بعد ستم ظریفی حالات کا کچھ گلا کرنے کے بعد بتایا کہ اب وہ لوگ معمول کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بزرگوں نے ساری جائیداد عیاشی میں لٹا دی تھی۔ ورما ملک کو امید تھی کہ وہ یہی جواب دے گا، اور اس جواب سے اس نے اپنے مطلب کے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ صاحب ہماری قدر شناسی کی بھی داد دیجیے، کل والی محفل سے صرف آپ کا انتخاب کیا ہے، آخر خاندانی لوگوں کی کوئی بات تو متاثر کرتی ہے نا۔ ورما ملک نے بڑھ ہانکی۔ سوپ آنے تک اس نے ادھر ادھر سے گھما پھرا کر انور کے منہ سے یہ بات اگلوا لی تھی کہ اس کی ماں کی ایک بہن ہے جو پاکستان میں رہتی ہے، اور اس کی ماں کی زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنی بہن سے ملاقات کرے، لیکن ویزے کا حصول دونوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس مرحلے پر جان بوجھ کر ورما ملک نے گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، کیونکہ وہ اس موضوع پر کوئی بات اپنا ہوم ورک مکمل کرنے سے پہلے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دونوں باتیں کر رہے تھے جب ایک مؤدب ویٹر سوپ لے آیا۔ اس کے تعاقب میں سوزی بھی چلی آ رہی تھی۔ اس نے خلاف معمول خود ان کے سامنے سوپ رکھا تھا۔ عام حالات میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ ویٹر کی جاب تھی، اس کی نہیں۔ تھینک یو میڈم، آپ آج کچھ زیادہ ہی ہماری عزت افزائی نہیں فرما رہی؟ ورما ملک نے اس کی طرف مخصوص مسکراہٹ اچھالی۔ سر، آپ کے ساتھ انور صاحب پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں نا، اور ہم اپنے نئے مہمانوں کا تو بڑے دل کی گہرائیوں سے سواگت کرتے ہیں، اس نے انور کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ اینی وے تھینک یو، ورما ملک نے سوپ اپنے پیالے میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ سر کھانے میں کیا لیں گے؟ اس نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ کوئی خاص چوائس مسٹر انور؟ ورما ملک نے انور کی طرف دیکھا۔ نو، کچھ خاص نہیں، جو بھی مل جائے۔ انور اب خاصا سنبھالا لے چکا تھا۔ ٹھیک ہے، بوفے چلے گا۔ ورما ملک نے گویا اپنی اور انور دونوں کی جان چھڑا لی تھی۔ سوزی ایک مرتبہ پھر پہلے کی طرح انور کے دل و دماغ پر بجلیاں گراتی، جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس لوٹ گئی۔